اب اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی قرآن حکیم کی کون سی تفسیر پڑھی جائے، اور اس حوالے سے یہ بات بھی پبلکلی آتی ہے کہ جی تفسیر بالرائے کرنا حرام ہے۔ اس کے حوالے سے میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں۔ جہاں تک احکامات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ان کو سمجھا جائے گا، لیکن جہاں تک قرآن حکیم کے سائنٹیفک فیکٹس ہیں تو وہ جیسے جیسے سائنس آگے جا رہی ہے اور ہڈن ٹروتھس جو اس یونیورس کے ہیں وہ انسان پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ اس کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی تھی کہ ہمارے پرانے بزرگوں سے قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے کئی فاش غلطیاں صرف اسی لیے ہوئیں کہ اس وقت سائنس کا اتنا علم نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے ترجمے میں بھی اپنی طرف سے کچھ چیزیں داخل کر دیں جو اس وقت ان کے پاس لمیٹڈ نالج تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو آج غلطیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے وبال جان بنی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کے صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے، اس کے ترجمے کے اندر کوئی شخص الفاظ کا چناؤ غلط کر لیتا ہے یا تفسیر کرتے ہوئے غلط بات دکھتا ہے تو وہ قرآن حکیم اس کو آن نہیں کرتا۔ تو سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے تو میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا۔ رہا احکامات کا تعلق، تو اس کے حوالے سے جو قرآن حکیم کی تفسیر ہے، سب سے بیسٹ تفسیر وہ تفسیر ہوگی جو قرآن حکیم کی آیات اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہوگی۔ اس حوالے سے امت میں کئی ایک تفاسیر لکھی گئیں، سینکڑوں کی تعداد میں تفاسیر موجود ہیں، درجنوں میں نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو اسلام میں قرآن حکیم کو بنیاد بنا کے جو تفسیر لکھی گئی وہ 4 صدی ہجری میں ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں، آپ 3 صدی ہجری کا بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، 310 ہجری میں وہ فوت ہوئے، ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 310 ہجری۔ آپ سمجھ لیں امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں آلموسٹ۔ امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے، امام مسلم 261 میں، یہ 310 میں فوت ہوئے۔ ان کی تفسیر کو کہا جاتا ہے تفسیر ابن جریر یا تفسیر طبری بھی۔ انہوں نے تاریخ کی بھی ایک کتاب لکھی ہے، وہ تاریخ طبری ہے۔ یہ ایک پہلی کوشش تھی قرآن حکیم کی تفسیر، اور یہ بڑی ڈیٹیلڈ تفسیر ہے، ابھی تک اس کا اردو ترجمہ نہیں آیا۔ تاریخ ابن جریر یعنی تاریخ طبری کا اردو ترجمہ آ گیا ہے، لیکن تفسیر ابن جریر کا ابھی تک نہیں آیا۔ البتہ اس کی اگر آپ نے تلخیص دیکھنی ہو تو 8ویں صدی ہجری میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 774 ہجری، 774 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے تفسیر لکھی، اسے تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے۔ وہ مارکیٹ میں 6 جلدوں میں اویلیبل ہے اردو ترجمے کے ساتھ۔ اب تو اس کا اگلا ورژن بھی آ چکا ہے، تحکیم اور تخریج کے ساتھ بھی آ گئی ہے۔ قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر بالروایا، احادیث کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں پوری دنیا میں جو مانی جاتی ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ اگرچہ اس میں بھی کئی ایک دیو مالائی قصے کہانیاں بھی انہوں نے لکھ دی ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیا جائے، اور جو کچھ جعلی روایتیں بھی لکھ دیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے، اور صرف صحیح الاسناد احادیث کو دیکھا جائے تو اس سے بیسٹ کوئی تفسیر نہیں ہے۔ اب مارکیٹ میں چونکہ یہ تخریج اور تحکیم کے ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ اویلیبل ہے، تو آپ کو صحیح اور ضعیف کا فرق پتہ چل جائے گا۔ مکتبہ اسلامیہ نے، جن کی یہ مشکات چھپی ہوئی ہے، 6 جلدوں میں انہوں نے شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ تفسیر ابن کثیر چھاپی ہوئی ہے، PDF بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا۔ کمال کا کام ہے وہ۔ اس میں شیخ صاحب نے صحیح ضعیف کا فرق اور جو من گھڑت قصے کہانیاں تھیں ان کو، یعنی وہ لکھی تو ہوئی ہیں لیکن ان کے نیچے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور وہی چیزیں ہیں جو لوگ پھر غلط عقیدوں کی بنیاد بنا کے پیش کرتے ہیں۔ جی وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ ایک عالم ہے، اس نے کوئی ایک واقعہ لکھ دیا، اس میں تو بڑے عشق مشوقی والے بھی واقعات لکھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، حافظ ابن کثیر جو آیت لے کے آئے، جو حدیث لے کے آئے،
اس کو آپ فالو کریں گے. باقی انہوں نے جو واقعات لکھ دیے کچھ، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اس کو بنیاد بنا کے کوئی عقیدہ رکھا جا سکتا ہے. عقیدے کا سورس کتاب و سنت ہے. تفسیر ابن کثیر چونکہ ڈیٹیلڈ ہے، اس لیے یعنی لوگوں کے لیے پڑھنے میں بھی تردد ہوتا ہے. اسی کو مزید تلخیص کے ساتھ ایک جلد کے اندر اہل حدیث مکتبہ فکر کی جانب سے بڑا اچھا کام ہوا ہے. احسن البیان ایک قرآن کی تفسیر ہے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی. آلموسٹ ان کی 90 سال کے قریب عمر ہے. دارالاسلام والوں کا اکثر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. سعودی عرب سے بھی حاجیوں کو جو مفت تفسیر دی جاتی ہے وہ وہی ہے. پاکستان میں بھی آپ کو احسن البیان کے نام سے دارالاسلام والوں سے مل جائے گی. اس کا ایک بڑے یعنی سائز میں بھی ورژن آ چکا ہے. اس میں ریڈ اور بلیک کلر، 2 کلرز انہوں نے یوز کیے ہیں. ریفرنسز ریڈ کلر میں ہیں اور رائٹنگ بلیک کلر میں، فونٹ بھی موٹا ہے. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تفسیر جو ہے وہ نچلے والے ہاف پورشن پہ ہوئی ہے. پہلے تو آپ کو پتہ تفسیریں سائیڈ حاشیے پہ چھپتی تھیں، تو وہ حاشیہ ڈھونڈتے ہوئے آدھا ادھر ہوتا تھا آدھا ادھر ہوتا تھا. تو انہوں نے آدھا حصہ جو ہے وہ عربی اور ترجمے کے لیے رکھا ہے، اور نیچے والا ہاف حصہ جو ہے اس کی تفسیر کے لیے. حاجیوں کو یہ مفت دیا جاتا ہے. وہ حاجیوں والا جو ورژن ہے وہ چھوٹے سائز میں، اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی چھوٹی ہے، بال پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو ابھی اٹلی سے پرنٹ کروایا دارالاسلام والوں نے، وہ بڑے سائز میں ہے اور اس کی قیمت بھی آلموسٹ 1200 روپے ہوگی اس وقت، لیکن بڑے اچھے کاغذ کے اوپر ہے. باقی تو دارالاسلام والے آلموسٹ ڈبل ٹرپل قیمت ہی کتابوں کی لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن کے ساتھ شکر انہوں نے یہ ظلم نہیں کیا. قرآن کی قیمت انہوں نے بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے. تو وہ آپ دارالاسلام والا قرآن احسن البیان لیں.